بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ کہف کی تفسیر اور توضیحات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ کہف کے فضائل اور اس کے بعد پہلے جلسے میں 2 آیتیں اور دوسرے جلسے میں 3 آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے 6ٹھی آیت نمبر 6 اور 7 اور 8 آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس ذیل میں جو توضیحات اور جو تفصیل ہو سکتی ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ قرآن مجید کی سورہ کہف کی اس آیت میں خداوند عالم سرکار رسالت مآب سے یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کی آیت جو سورہ کہف کی پہلی آیت ہے قرآن مجید میں، اس میں اسی قرآن مجید کے نازل ہونے کا جو تذکرہ کیا ہے، اسی ذیل میں یہ ارشاد ہے کہ خوف اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ اگر یہ لوگ اس حدیث، اس قرآن پر ایمان نہ لے آئے، یہ جو قرآن ہے اگر اس پر ایمان نہ لے آئے، تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو بالکل نابود نہ کر دیں، اپنے آپ کو مٹا نہ دیں، ہلاکت کی طرف نہ لے جائیں، خود کو آپ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈال لیں۔ سورہ کہف کی یہ آیت جو 6ٹھی آیت ہے، اس میں اسفا کا لفظ جو آیا ہے، اس پہ غور کیا جائے تو یہ بہت زیادہ حزن و غم، بہت زیادہ کسی کا غمگین ہونا، محزون ہونا، اس کو بیان کر رہا ہے کہ سرکار رسالت مآب اتنا زیادہ فکر میں ہیں کہ لوگ قرآن پر ایمان لے آئیں، اور پھر یہ لعلک باخع علی نفسک علی آثارہم، یہ خود سرکار رسالت مآب کی بہت زیادہ، جو انسان بہت زیادہ کسی بات کی فکر میں رہتا ہے، یا جیسے کسی کا اپنا بہت قریبی کوئی چھٹ جائے، انتقال کر جائے، اس طریقے سے محزون رہتا ہے، اس طریقے سے فکر میں ہے سرکار رسالت مآب، یعنی شبیدی، یہاں پر شباہت دی گئی ہے سرکار رسالت مآب کی ہدایت کے معاملے میں ایسے لوگوں سے کہ جن کا کوئی اپنا چھوٹ جاتا ہے، کسی کا کوئی مر جاتا ہے، اس طریقے سے سرکار رسالت مآب اس فکر میں ہیں کہ اگر یہ لوگ ہدایت نہ، اس قرآن پر ایمان نہ لے آئے، ہدایت نہ لیا، تو سرکار اپنے آپ پر محزون ہوں گے، خود کو نقصان پہنچائیں گے، خود کو غم میں ڈال لیں گے۔ لہذا جو پیغام ہے اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ انسان کا دل سوز ہونا، انسان کا درد مند ہونا، انسان کا اس بات کی فکر میں ہونا کہ کوئی گمراہ نہ ہو جائے، یعنی لوگوں کی گمراہی پر متفکر ہونا، فکر مند ہونا، یہ ایک ارزش ہے، یہ ایک قدر ہے، ایک ویلو، یعنی اس کام کی ارزش ہے کہ انسان اس بات کی فکر میں رہے کہ دوسروں کو ہدایت مل جائے، اور پیغمبر اسلام سب سے زیادہ اس میں ہدایت دینے کے معاملے میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو حزن میں ڈال رہے ہیں، فکر میں ڈال رہے ہیں کہ سب ہدایت پا جائیں۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو رہبر ہے، جو قائد ہے، جو لیڈر ہے، اس کو ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہنا چاہیے کہ قوم ہدایت کے راستے پر رہے، قوم ہدایت کے راستے پر آ جائے، یعنی عقیدے اور عمل کی اصلاح کی ذمہ داری جو قائد اور رہبر پر ہے، وہ ہمیشہ اس فکر میں رہے، یہ رہبر اور قائد کی ذمہ داری ہے۔
اور جو اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ حدیث یعنی نیا، جدید، نو، بالکل نیو، یعنی یہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہونے والا ہے. ہمیشہ اس قرآن میں غور و فکر کرو، نئی نئی باتوں کو نکالو. لہذا علماء پر، دانشوروں پر یہ لازم ہے کہ ہمیشہ قرآن میں غور و فکر کر کے نئی باتوں کو، نئی چیزوں کو پیش کریں. ہمیشہ نئی نئی ترقی کے اعتبار سے نئی نئی باتیں قرآن سے نکالی جاتی ہیں. یہ چھٹی آیت کے جو باتیں تھیں. اور پھر 7ویں اور 8ویں آیت کہ جس میں سورہ کہف کی 7ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. تو یہ 7ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یقیناً ہم نے جو کچھ زمین پر اگایا ہے یہ سب زمین کے لیے زینت ہے، یہ سجاوٹ ہے، یہ اس کو بہت خوبصورتی سے زمین کو طرح طرح کی چیزوں سے سجایا گیا ہے. کیوں؟ لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. ہم یہ آزمانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور پھر 8ویں آیت میں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم جو کچھ اس چیز کو زمین کے اوپر ہے ہم اس کو سب کو خاک میں ملا دینے والے ہیں، سب مٹا دینے والے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا. اگر غور کیا جائے تو یہاں پر سعید کا مطلب جو ہے وہ مٹی اور خاک کو کہا جاتا ہے. خاک، مطلق خاک اور مٹی کو سعید کہا جاتا ہے. اور جرز جو آیا ہے وہ زمین جس پر کوئی سبزہ نہیں ہوتا اس کو کہا جاتا ہے. سرسبز و شاداب زمین کو ہم بالکل معمولی، بالکل سوکھی زمین بنا دیں گے. یہاں پر 7ویں آیت میں خدا کہہ رہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا، 8ویں آیت میں کہہ رہا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ. جعلنا، جاعلون ہم نے قرار دیا ہے، ہم قرار دینے والے ہیں. ان دونوں کے بیچ میں جو چیز رکھا ہے کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ دونوں کے بیچ میں احسن و عملہ کو رکھا ہے کہ کون بہترین عمل انجام دے گا. یعنی زینت زمین جتنی چیزیں ہیں یہ سب تمہارے لیے امتحان کا ذریعہ ہیں. اور یہی نہیں، سب مٹ بھی جانے کے بعد یہ سب جو مٹ جائے گا یہ سب امتحان کا ذریعہ ہیں. روایات میں اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ احسن و عملہ، بہترین عمل انجام دینا، بہترین عمل. نور الثقلین میں اس آیت کے ذیل میں یہ روایت موجود ہے تفسیر نور الثقلین میں کہ احسن و عملہ سے مراد وہ عمل ہے کہ جو انسان عقل کے ساتھ، اپنی پوری عقل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، یعنی عاقل متقی انسان جو کام انجام دے رہا ہے اسے احسن و عملہ کہا گیا ہے. کہ جو قیامت کے لیے، آخرت کے لیے انسان کے ذخیرہ قرار پائے، جو پورا اسٹور ہو جائے، اس کو احسن و عملہ کہا گیا ہے. لہٰذا توجہ فرمائیں، احسن و عملہ کی جو تاکید کی ہے، بہترین عمل، یعنی لَنَبْلُوَنَّهُمْ یہ جو کہا گیا احسن و عملہ کہ ہم امتحان لیں گے. آخر خدا کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان ہوگا، ہر ایک چیز کے ذریعے امتحان ہو رہا ہے. لیکن خود امتحان لیا کیوں جاتا ہے؟ یعنی فلسفہ امتحان کیا ہے؟ امتحان کا فلسفہ، ریزن کیا ہے؟ کیوں امتحان لیا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ امتحان کیوں لیا جاتا ہے. اگر انسان امتحان کسی سے لے رہا ہے یا کوئی امتحان دے رہا ہے تو پہلا امتحان جو ہوتا ہے وہ آزمائش اور امتحان وہ کسی نامعلوم چیز کو معلوم کرنے کے لیے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز ہمارے سامنے پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے. مثال کے طور پر جیسے کھانا ہے، فوڈ ایکسپیکٹر اس کھانے کو لے کر گیا اور جانے کے بعد لیبارٹری میں اس نے آزمائش کیا، اس نے اس کو آزمایا، اس کا امتحان لیا اور رزلٹ یہ حاصل کرنا ہے کہ یہ کھانا کھانے کے قابل ہے یا نہیں.
تو یہاں پر جو امتحان اس نے اس کھانے کا لیا ہے وہ کس لیے لیا ہے؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں، یعنی جو چیز نہیں معلوم تھی اس کو پتہ لگانا، یہ امتحان کہ جو چیز نہیں معلوم ہے ہمیں اس کا علم حاصل ہو جائے، اس کو یعنی جو چیز مجہول ہے نامعلوم ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے امتحان لینا۔ تو ایک امتحان کی وجہ یہ ہوتی ہے، سبب یہ ہوتا ہے، کیا خداوند عالم کے بارے میں ایسا کہا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم کو کچھ نہیں معلوم ہے لہٰذا بندوں کو امتحان میں مبتلا کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں میں بھی جو چھپا ہوا ہے اللہ سب کا بہت بڑا جاننے والا ہے، سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امتحان کی یہ وجہ ہے کہ جو چیز نہیں معلوم ہے اس کا علم حاصل ہو جائے، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ دوسری چیز امتحان کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ اتمام حجت کے لیے ہے، کسی کو اعتراض نہ ہو، آبجیکشن نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو، اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے کہ اپنی بات پوری، اتمام حجت کوئی نہ ہو۔ اس کی مثال، کیونکہ بہت سے جوان بھی سننے والے ہیں، نوجوان بھی، تو ان کے لیے مثالوں کا دینا ضروری ہے۔ ایک ٹیچر ہے، استاد ہے، اپنے کلاس میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کے بارے میں وہ یہ جانتا ہے کہ کس لڑکے نے، کس اسٹوڈنٹ نے پڑھائی کی ہے، کس اسٹوڈنٹ نے نہیں کی ہے، کون کیسا ہے وہ جانتا ہے۔ یعنی ایک استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ جو 1 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ ہمارے کلاس میں آنے والے اسٹوڈنٹس کا کیا معیار ہے، کتنا نمبر ان کو دیا جائے۔ اب اگر استاد بغیر امتحان لیے ہوئے سب کی صلاحیتوں کو، جو ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے، اس بنیاد پر فیصلہ کر کے سب کو نمبر دے دے، تو اب جس کو 100 نمبر ملا وہ تو بہت خوش ہو جائے گا، لیکن جس کو 90 ملا، جس کو 80 ملا، جس کو 60 ملا، 70 ملا، 50 ملا، تو جس کو بھی 100 سے کم کا نمبر ملے گا وہ سب اعتراض کریں گے، کسی کو سکون نہیں ہوگا۔ تو اب خود سب کو اطمینان ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے کہ امتحان میں، یعنی بغیر امتحان کے جو استاد نے صحیح نمبر دیا ہے وہ صحیح ہے، تو جب تک خود امتحان کی منزل میں، آزمائش کی منزل میں یہ اسٹوڈنٹ نہیں آئیں گے، خود سے امتحان نہیں دیں گے، اس وقت تک اپنے نمبروں پہ یقین نہیں کریں گے۔ لہٰذا مالک کو معلوم ہے، ٹیچر کو معلوم ہے، استاد کو معلوم ہے، لیکن خود سب کو پتہ چل جائے تو سب کو مرحلے امتحان سے گزارا۔ اب جب سب نے خود امتحان دے دیا تو اب جو نمبر آ رہا ہے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں۔ اتمام حجت، تو اتمام حجت کے لیے یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ خود اپنے بندوں کو ان کے اعمال کی خبر دے، اس لیے امتحان رکھا ہے۔ کسی حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ تیسری وجہ جو بتائی گئی ہے، جو ریزن بتایا گیا ہے، وہ حقیقت میں اس لیے ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کا امتحان لے، اور امتحان لینے کے بعد ان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے، جو ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت ہے، جو کیپیسٹی ہے، وہ سامنے آ جائے، تاکہ وہ اپنی امتحان کے سائے میں ترقی کر سکے، بلندیوں پہ جا سکے۔ ہے ہمارے اندر بہت صلاحیت، لیکن جب ہم مشکلوں سے جب تک نہیں ٹکرائیں گے اس وقت تک ہم اپنے آپ جو ہمارے اندر جوہر چھپا ہوا ہے، اس گوہر نایاب کو ہم سامنے نہیں لا سکتے۔ تو اس لیے امتحان رکھا گیا ہے کہ انسانوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو، چھپی ہوئی ساری باتوں کو سامنے لایا جائے، اس لیے امتحان رکھا گیا ہے، یہ امتحان الہی۔ اور جب تک انسان امتحانوں کے مرحلے سے نہیں گزرتا اس وقت تک انسان ترقی کے کمال پر نہیں پہنچتا۔ امتحان کیوں ہے؟ اللہ امتحان ہمارا کیوں لے رہا ہے؟ ہمارا امتحان لینے کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی شخصیت اور حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ سب سے اہم پہلو ہے امتحان کا۔
کہ چہرہ واقعی جو حقیقی چہرہ ہے انسان کا وہ سامنے آ جائے۔ اس لیے خداوند عالم نے کہ جو انسان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے، کس کے اندر طہارت ہے، کس کے اندر خباثت ہے، گندگی ہے، یہ پاکیزگی، یہ گندگی کھل کر سامنے آ جائے ہر انسان کے پاس، ہر انسان کی بالکل کھل کر سامنے آ جائے۔ مثلاً سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 31ویں آیت 31 نمبر آیت میں خداوند عالم نے کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ ہم تمہارا امتحان لیں گے، یقیناً بالیقین ہم امتحان لیں گے۔ کس لیے تمہارا امتحان لیں گے؟ تاکہ ہم جان لیں کہ کون مجاہد ہے، جان لیں کہ جہاد کرنے والا کون ہے اور صبر کرنے والا کون ہے۔ ہم تمہاری اخبار، تمہاری خبروں سے واقف ہو جائیں، اس لیے لیں گے ہم امتحان۔ یعنی پروردگار عالم کے علم میں ہے، وہ علم جو خدا کا ہے وہ حقیقت میں سامنے آ جائے، محقق ہو جائے، وجود خارجی اس کا سامنے آ جائے، اس لیے سب کا امتحان لے گا خداوند عالم۔ لہٰذا قرآن مجید کی یہ آیت وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ سورہ عنکبوت کی 3 آیت من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یعنی خداوند عالم امتحان اس لیے لے رہا ہے کہ سب پہچانے جائیں کہ کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے۔ سچوں اور جھوٹوں کو پہچانے جانے کے لیے خداوند عالم نے امتحان کا ذریعہ رکھا ہے۔ دوسرا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ثواب اور عذاب، جو ثواب ملنا ہے، جو انسان کو انعام ملنا ہے، وہ بھی تو مشخص ہو جائے۔ لہذا نہج البلاغہ میں مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کلمات قصار جو حکمت ہے اس میں 93 نمبر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم تمام بندوں کی روحیات یعنی جو اس کی روح ہے، جو ان کا جسم ہے، جو کچھ ہے، سب سے باخبر ہے کہ انسان کے دلوں میں کیا گزر رہا ہے، سب سے باخبر ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جو انسان کے دلوں میں ہے، یہ سب کیا کرنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ سب کیسے سامنے آئے گا کہ جس کے اوپر ثواب و عذاب دیا جا سکے؟ جب مرحلہ عمل میں انسان عمل کی منزل میں جائے گا اور امتحان کی منزل سے گزرے گا تو کس کا کیا ثواب ہے اور کس کا کیا ثواب نہیں ہے وہ سب طے پا جائے گا۔ اس کے لیے مولا کائنات نے کہا کہ تاکہ ثواب و عذاب مشخص ہو سکے، اس لیے سب کو انسان کو امتحان کی منزل سے گزارا جا رہا ہے، تاکہ ہر انسان خود کو پہچان لے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس حساب سے اس کو ثواب و عذاب دیا جائے۔ جو انسان کی اندرونی کیفیت ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے، جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ لہٰذا جب تک انسان خود سے ان چیزوں کی طرف نہیں جائے گا، یعنی اپنے عمل کے میدان میں قدم نہیں رکھے گا، اس وقت تک انسان اپنے حق تک نہیں پہنچے گا۔ جو انسان اچھے کام انجام دے رہے ہیں ان کا حق یہ ہے کہ انہیں ثواب دیا جائے، انہیں انعام دیا جائے۔ تو جب عمل کی منزل میں وہ جائیں گے تبھی تو اچھے کام کے، اور اسی طریقے سے برے کام کرنے والوں کو ان کی سزا دی جائے۔ یہ سب کچھ کہاں سے سامنے آئے گا؟ یہ سب اس وقت سامنے آئے گا کہ جب انسان مرحلہ عمل میں قدم رکھے گا۔ اور دیکھیے یہ امتحان کی منزل ہے، علم خدا کو نہ دیکھیے آپ، علم خدا میں تو سب کچھ ہے، اس کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن جب بندے امتحان کی منزل میں آتے ہیں تو اولیاء الہی بھی اس امتحان کی منزل میں جانتے نہیں ہیں کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے، اس نتیجے کو نہیں جانتے ہیں۔ جناب ابراہیم کو نہیں معلوم تھا، یہ صرف علم خداوند عالم میں تھا۔ جب اسماعیل کو لے کر میدان میں لے گئے ذبح کے لیے تو انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ دمبا آسمان سے آئے گا، اسماعیل کی جان بچ جائے گی، ورنہ پھر کوئی ارزش و اہمیت ہی نہیں رہ جاتی، کوئی ویلو ہی نہیں رہ جاتی اس چھری چلانے کی، کیونکہ معلوم ہے جناب ابراہیم کو کہ جناب اسماعیل بچ جائیں گے۔ تو یہ امتحان کی منزل جناب ابراہیم کو کچھ نہیں معلوم۔ جناب ابراہیم کو نہیں معلوم تھا کہ آگ گلزار بن جائے گی،
یہ تو ہم آج قرآن میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ابراہیم کے ساتھ ایسا ہوا، بہت زیادہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ امتحان دینے والے کو نہیں معلوم، علم خدا میں سب کچھ ہے، جناب ابراہیم کو نہیں معلوم جس وقت آگ میں ڈالے گئے۔ یہ تو بعد میں خداوند عالم نے کہا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ تو امتحان کی منزل میں کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن جب اس امتحان کی منزل میں انسان جا رہا ہے تو اس امتحان کی منزل میں انسان کو کچھ بتایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ امتحان میں رکھا جا رہا ہے تاکہ اس منزل تک پہنچ سکے، خدا کی بارگاہ میں قریب ہو سکے۔ اس لیے اس امتحان کو رکھا گیا ہے، بہترین عمل کو انجام دے سکے۔ اور یہ بھی اس بات کو جان لیں کہ ان آیتوں میں یہ جو 7ویں اور 8ویں آیت ہے، جو پیغام ہے وہ دیکھ لیں۔ 7ویں 8ویں آیتوں کا جو پیغام مفسرین نے بیان کیا، پہلا پیغام یہی ہے کہ جو لوگ کفار میں سے ایمان نہیں لے آئے ہیں، ان کی سستی کا ریزن اور سبب کیا ہے؟ دنیا کی لذتیں اور نعمتیں ہیں۔ لم یؤمنوا، ایمان نہیں لے آئے، کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ زمین پہ زینت ہے وہ اسی میں الجھ کے رہ گئے۔ دوسرا مقصد پیغام جو اس سے مل رہا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ زینت زمین ہیں، زمین کو سجانے اور سنوارنے کے لیے ہیں۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن زمین پر جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ نے زمین کی زینت بیان کی ہے۔ جو کچھ زمین پہ ہے، جتنے باغات ہیں، جتنے پھل ہیں، جتنے حیوانات ہیں، جو دریا اور میٹھے پانی سب بہ رہے ہیں، سمندر ہے، رنگ برنگی چیزیں ہیں، یہ سب خوشبو ہے، ہوا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ نے زمین کی زینت قرار دیا ہے۔ لیکن انسان کی زینت کس بات میں؟ اس کی رشد ہے، اس کی ترقی ہے، اس کی صلاحیتوں کا سامنے آنا ہے اور ترقی پر پہنچنا ہے، یہ انسان کے لیے ہے۔ کیوں؟ خداوند عالم نے خود کہا ہے قرآن سورہ حجرات کی 7ویں آیت آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے لیے ایمان تمہارے لیے پسندیدہ بنایا ہے اور تمہارے دلوں میں اس کو زینت دیا، یعنی انسان کے لیے ایمان سب کچھ قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ ساری زینتیں جو زمین و آسمان کی ہے، تیسرا پیغام یہ ہے کہ یہ سب زینت ہے، امتحان کے لیے سجایا گیا ہے، امتحان کے لیے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون ان نعمتوں میں ڈوب کے اسی دنیا کا ہوا جا رہا ہے اور کون ان نعمتوں سے آخرت کے لیے فائدہ اٹھا رہا ہے، کون قناعت کے ساتھ آخرت کی طرف جانا چاہ رہا ہے، تاکہ نیک عمل کا مقدمہ ان ساری نعمتوں کو قرار دے جو زمین پر اس نے سنوارا ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا پیغام یہ ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے، ورنہ مجبور انسان کا امتحان نہیں لیا جاتا ہے، جس کو اختیار دیا جاتا ہے اسی سے امتحان لیا جاتا ہے۔ اور پھر یہی بات جو بار بار کہی جاتی ہے کہ عمل میں کیفیت عمل ہے، کمیت نہیں ہے، کوانٹیٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے۔ سب سے اچھا کون کر رہا ہے، سب سے زیادہ کون کر رہا ہے، یہ نہیں، خدا کے نزدیک سب سے اچھا، کس کی نیت سب سے اچھی ہے، خلوص سے اس کے پاس سب سے اچھا ہے، وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور ہر چیز انسان یہ جان لے کہ جتنی چیزیں خداوند عالم نے دنیا میں زمین میں سجائی ہیں یہ سب ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ انسان کا بہترین عمل ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا زینت ہمیں زمین پہ سب کچھ سجا دیا ہے، اور پھر بعد میں بتایا اس زمین کو ایسا بنا دیا کہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں، خشک زمین ہو گئی بالکل۔ اور ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے کیا ہے؟ احسن و عملا، بہترین عمل۔ تو دنیا کی ہم ظاہری زیبائی اور ظاہری خوبصورتی سے ہم مغرور اور گھمنڈی نہ ہو جائیں کہ یہ سب خاک میں ملنے والی ہے۔ لہٰذا یہ جو 3 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ کہف کی پیش کی، اپنی عملی زندگی میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر درد ہونا چاہیے کہ ہم ہر ایک کو اچھے راستے کی طرف لے جائیں۔ ہمارے اندر یہ درد ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں بیان کیا گیا یہاں پر کہ دنیا کی ساری زینتیں، یہ سب جو کچھ ہے زینت، ہے خوبصورت،
لیکن یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ سب مٹ جانے والی ہے۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ ہمارا بہترین عمل ہے، لہٰذا کوشش کریں ہمیشہ کہ بہترین عمل، اچھا عمل خدا کے لیے انجام دیں، تاکہ اہل بیت اطہار اور ائمہ معصومین بخصوص زمانے کا امام خدا پسندانہ عمل دیکھ کر راضی ہو، اور انشاءاللہ ان کی دعائیں ہمارے حق میں شامل ہوں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار سے خدایا دعائے امام زمان میں ہم سب کو شامل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔